سنائیے، لیکن آج انہیں خاص طور سے جا کے سنائیے گا کہ بس ذرا یہ سنی سنائی باتوں پہ بس نکل آئی ہے جی، یہ بھی سنی سنائی بات تھی نا۔ اس کے علاوہ میں درجنوں باتیں کر سکتا ہوں، لیکن اتنا یہ ٹائم چیئرمین صاحب مجھے نہیں دیں گے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بڑی اچھی حدیث ہے، اس کو ضرور اس کو روزانہ سنانا چاہیے، لیکن اس کو صرف سنانا نہیں چاہیے، اس پہ عمل درآمد بھی کرنا چاہیے۔ دوسری سر، میں ایک اور بھی انہوں نے بات کی، وہ بھی ریلیجس بات تھی۔ انہوں نے کہا ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، امریکہ پہ نہیں۔ یہ بات بڑی بالکل درست ہے، میں اتفاق کرتا ہوں اسے۔ تمام مسلمانوں کا اللہ پہ ایمان ہے، امریکہ پہ تو نہیں ہے۔ لیکن جب پلوامہ ہوا تھا جناب والا، تو اس وقت ایک تو ابھی نندن کو پکڑا تھا ہم نے، ٹھیک ہے، ایک اور بھی بندے کو پکڑا تھا، وہ بھی پائلٹ تھا اسرائیلی، اس کا تو نام بھی کسی کو نہیں پتا۔ اور ان دونوں کو اللہ کے کہنے پہ نہیں چھوڑا تھا، امریکہ کے کہنے پہ چھوڑا تھا، ایک ہی دن میں، 2 دن نہیں رکھا، کہ یہ جنرل صاحب کو بھی پتا ہوگا اس بات، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ اچھی باتیں پھر بھی کرنی چاہیے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یہ اس طرح کی باتیں تو کم از کم کرتے ہیں۔ ان کی اگر حکومت عمل نہیں کرتی تو اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو اپنا پیغام دے دیتے ہیں نا۔ تو باقی اب مطلب کہ ایک طرف وہ بیٹھ کے مدینہ کی ریاست عطا الرحمان صاحب ماسک اگر پہن لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ چانڈیو صاحب آپ بھی پہن لیں جی۔ مطلب تضاد بہت زیادہ ہے نا۔ مثلا ایک طرف کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست ہے، اسی یعنی کہ منٹ کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سود 5% کر دیا۔ مدینہ کی ریاست کا سود سے کوئی تعلق ہے کیا؟ تو ضرور باتیں ہونی چاہیے، لیکن عمل جو ہے نا۔ پھر ایک بات سر، میں بڑی مختصر بات کر رہا ہوں، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے تھوڑا سا۔ یہ سرکاری ملازموں کی، آپ نے تو 55 سال عمر کی بات کی نا، 2 ایشوز اور ہیں ان کے۔ جی مشاہد صاحب، ایک تو یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں نہیں بڑھیں۔ آپ دیکھیں کتنی مہنگائی ہوئی ہے، تو وہ مہنگائی ہوتی ہے تو ہر سال بیچاروں کی تھوڑی بہت تنخواہ، ان کے چولہے بجھ چکے ہیں۔ اس بری طریقے سے بے دردی سے مہنگائی کی ہے، اس میں بھی بڑی لمبی تقریر ہو سکتی ہے، لیکن چلے آپ ان کے آنسو تو پہنچتے۔ ایک تو ان کی تنخواہ نہیں بڑھائی جناب والا، یہ پتہ نہیں کس حدیث میں آیا کہ مہنگائی کرتے رہو اور تنخواہ نہ بڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور کہ یہ انکریمنٹ بند کر رہا ہے۔ یہ مطلب دنیا بھر میں ایسا نہیں ہے کہ یہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹس میں بھی ایسے نہیں ہے جہاں پہ کھانا، علاج، دیگر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، یہاں پہ جب کسی کی تنخواہ کم ہوتی ہے یا نہیں ملتی یا نوکری سے نکلتا ہے تو اس کا پھر ایمان، اس کو ہم حدیثیں سنا کے اس کے ایمان کو بحال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا بچے بھوکے مار رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک طرف بچوں کو بھوکا مار رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی نہ ہم نے انکریمنٹ دینا ہے، نہ تنخواہ بڑھانی ہے، اور اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے صدر صاحب کی تنخواہ 9 لاکھ کر دیتے ہیں آپ، اور آپ 20-20، 25-25 لاکھ روپے پہ مختلف اداروں میں لوگوں کو رکھتے ہیں۔ ایک طرف آپ 55 سال کی بات کرتے ہیں، تو یونیفارم پالیسی ہو نا، تو پھر وزیر اعظم کے لیے کیوں 55 سال نہیں ہے؟ صدر کے لیے کیوں 55 سے؟ یہ ہم سارے سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں آدھے بڈھے بیٹھے ہوئے مجھ سمیت، تو سب کے لیے کریں نا۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ غریبی کو مارنا ہے آپ نے؟ مطلب غریب کو مار کے اپنی تجوریاں بھرنا چاہتے ہیں آپ اس ملک کی، اور اس کو اپنے اللت، مطلب غریب سے پیسہ لینا اور دینا صدر کی تنخواہ میں 9 لاکھ۔ یہ ہے پالیسی، یہ ہے فلسفی جناب والا، اس پہ غور کرنا چاہیے تھوڑا سا۔ اور اس کے علاوہ میں ایک بات بڑی ضروری اور کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے سی پیک کی بات۔ سی پیک کی بات یہ ہے، آج کل ایک خبر بڑی چل رہی ہے، آج بھی بڑے جلی حروف میں اخباروں میں ہے کہ چائنا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے 25 سال
400 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा ईरान में, और चाह बाहर से उन्होंने निकाल दिया, और हम बड़ी बगले बजा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये बगले देखें, दुश्मन का नुकसान हमारा फायदा नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। हमें अपना फायदा देखना चाहिए। अपना नुकसान करके अगर उसका नुकसान हो भी रहा है तो फिर क्या। अब मुझे एक बात बताएं, 2 साल से सी पैक पे कौन सा काम हुआ है? ये जिस लाइन, ये ट्रेन लाइन की, ये इसका आधे से ज्यादा काम हो चुका होता अगर उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से हमारी हुकूमत में सी पैक का काम हो रहा था। और आज चाइना अगर ईरान में 400 बिलियन डॉलर की बात कर रहा है तो उसका एक पहलू यह है कि इस मौजूदा हुकूमत ने सी पैक है और उन्हें यह मैसेज मिला है, और मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं। देखें, चाइना हमारा दोस्त जरूर है लेकिन हमारा बाज गुजार नहीं है, और रास्ते बहुत सारे होते हैं। जहां बाहर 55 किलोमीटर ही है ना, उधर से चागी से, आपको तो पता होगा, ग्वादर से, सॉरी ग्वादर से 55 किलोमीटर है ना, चागी से सिर्फ 900 किलोमीटर है। चागी से 900 है, करीब ही है ना, मतलब वहां से तो 55 है। तो चीज ये है कि अगर आप सी पैक पे काम रोकेंगे तो चाह बाहर गवादर बन जाएगा। इंडिया को तो निकाल दिया, लेकिन इसका पहलू ये है जो हमारे खिलाफ जाता है। इन्हें वन गो चाइना ने 56 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। हमने उनके काम को अमेरिका के कहने पे, मेरे भाई, जो अमेरिका अल्लाह तो नहीं है, लेकिन अमेरिका के कहने पे हमने जितने मुंह काला कराया है उसकी भी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, और अभी भी मुंह काला करा रहे हैं। बात यह है कि ये क्यों सी पैक पे 2 साल से काम बंद पड़ा हुआ है, इसका कोई जवाब देने वाला है यहाँ पे? क्या वो पाकिस्तान के अवाम के हक में नहीं था? सिर्फ बयान देते हैं अच्छे अच्छे कि नहीं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना हो जाएगा। 2 साल हो गए आपकी हुकूमत को, और हुकूमत का कुछ पता भी नहीं है कि किस वक्त फारिगी हो जाए। ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन चले, 2 साल तो हो गए ना भाई, 2 साल में आप दिखाने को तो कुछ होना चाहिए था ना, कुछ भी नहीं है। और खुश हो रहे हैं कि जी इंडिया को निकाल। मुझे भी खुशी है इस बात की कि अब चाह बाहर में इंडिया नहीं है, और इन समुद्रों पे पोर्ट अब्बास से लेके चाह बाहर, और चाह बाहर से लेके ग्वादर, और उसके बाद दीगर जहां पे पहले कुछ और ताकतों का कब्जा था, अब चाइना जो है वहां पे इंशाल्लाह फिरेगा। वो अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। ये जो 400 अरब डॉलर की, ये 400 अरब अगर हमने इन 2 सालों में सी पैक पे मुकम्मल काम किया होता तो ये 400 अरब डॉलर में से 200-300 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही होती है। लेकिन ये भी काम किया, ये मैं आपको बता दूं। हमारी हुकूमत भी इसी बात पे गई थी कि जी ये चाइना सारे, मतलब हमें छोड़ के चाइना का। अब कल उन्होंने, जब हमने